اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی معنی کے بارے میں کہ معنی کہاں موجود ہوتا ہے اور معنی کی وجود کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوئی تھی مولانا. درس پہ آئیے، درس پہ. معنی کی وجود کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوئی تھیں؟ دو، ایک مفہوم اور ایک مصداق. مفہوم وہ کہ جو کہاں رہتا ہے؟ ذہن میں. اب وہ کس کی ہوئی تھی؟ معنی کے وجود کے اعتبار سے. وہ جو تقسیم تھی معنی کہاں موجود ہے، ذہن میں ہے تو مفہوم، خارج میں ہے تو مصداق. آج جو تقسیم ہوگی وہ ہوگی مفہوم کی تقسیم. مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے مولانا مفہوم؟ ذہن میں ہوتا ہے. تو اب جو مفہوم ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. دو کیا ہے وہ؟ ایک ہے کلی اور ایک ہے جزئی. آپ کہیں گے مولانا یہ اب کیا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے؟ کلی اور جزئی کا بہت مہم بحث ہے، غور کریے گا. کلی کس کو کہیں گے؟ یاد رکھیے ہمارے پاس جو لفظ ہوتا ہے اس کے جو معنی ہوتے ہیں، معنی کے ایک مصداق ہوگا یا کئی مصداق ہوں گے. مثلا جزئی اس کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ مصداق پر صادق نہ آئے. مثلا غلام علی، غلام علی ایک ہیں یا کئی ہیں؟ کئی کا. یہاں کون ہے؟ غلام علی ایک ہے، علی اصغر ایک ہے، چراغ ایک ہے. تو جب اس طرح کے بات آئے کہ جس کا صرف اور صرف ایک پر صادق آئے، ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے، اس کو بولتے ہیں جزئی. سمجھ گئے؟ اور جب ایک سے زیادہ پر صادق آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کلی. مثلا کتاب، بھئی یہ بھی کتاب ہے اور یہ بھی کتاب ہے، وہ سب جو رکھی ہیں وہ سب کتاب ہے. انسان، میں بھی انسان تم بھی انسان، افریقی بھی انسان انگریز بھی انسان، سب انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ایک سے زیادہ پر صادق آئے اس کو کیا بولیں گے؟ کلی. اور جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں رکاوٹ بن جائے، مانع ہو، اس کو بولیں گے جزئی. اتنا سمجھ گئے بیٹا؟ تو اب سمجھ لیجئے جزئی کی دو قسم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جزئی اضافی، ایک ہوتا ہے جزئی حقیقی. جزئی حقیقی وہی ہے جو جزئی آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آئے. جزئی اضافی کہتے ہیں کہ جب وہی چیز اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے. مثلا غلام علی کیا ہے؟ جزئی ہے. لیکن غلام علی کو اگر انسان کے تحت لے کر آئیں گے تو انسان صرف غلام علی ہیں کہ باقی اور بھی ہیں؟ باقی اور بھی ہیں. تو غلام علی کو ہم انسان کے انڈر میں لے کے آئیں گے، انسان کے ساتھ سوچیں گے تو یہی غلام علی کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. جزئی اضافی کہیں گے ایسا جزئی جو اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آئے. مثلا اگر آپ نے دیکھیں گے سلسلہ اجناس اس طرح سے ہوتا ہے: انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر. یہ سلسلہ اجناس ہے. انسان ویسے کلی ہے. کلی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے. اس کے انسان میں کون کون ہے؟ زید، راشد، خالد، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ جزئی، یہ بھی جزئی، یہ بھی جزئی. جب اس کو ہم انسان کے انڈر میں دیکھیں گے تو یہی جزئی کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. یہ کلی ہے
اس کلی کو اگر حیوان کے تحت لے کے آئیں گے تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ جزئی اضافی. چونکہ یہ حیوان کیا ہے، اس سے بڑا مفہوم ہے. انسان خالی وہ جو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں دو پیروں پہ. حیوان کون ہے؟ جو چار پیر بھی چلتا ہے، دو پیر پہ بھی چلتا ہے، بھونکتا بھی ہے، ڈکارتا بھی ہے، چگھاڑتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سب کیا ہے؟ حیوان ہے. اس میں انسان بھی شامل ہے. تو یہ اس کا مفہوم اس سے بڑا ہے. تو جو اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ جزئی اضافی. سمجھ میں آیا؟ جزئی اضافی. اس کے علاوہ دیکھیے کہ ان سلسلہ اجناس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جزئی اضافی ہو رہا ہے. اب کلی یہ سمجھ میں آ گیا، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کیا کہتے ہو؟ ہاں. تو اب سمجھ لیں جزئی کلی کی تقسیم. کلی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سے زیادہ پر صادق آئے، جیسے انسان، کتاب، اسکول، مدرسہ، حوضہ. صحیح؟ یہی تو نہیں ہے؟ کتنے حوضے ہیں، کتنے مدرسے ہیں، شہر، گاؤں، بستی. اچھا کام ادھر کیا ہو جائے گا؟ کلی کے جزئی. جزئی. دہلی کیا ہوگا؟ جزئی. سٹی کیا ہوگا؟ سٹی. کلی ہے نا. گاؤں کیا ہوگا؟ ولیج. کلی. کام ادھر کیا ہو جائے گا؟ جزئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب کلی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کلی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں متواتر، ایک ہوتا ہے کلی مشکک. متواتر اور مشکک کیا معنی ہے متواتر کے؟ یعنی ایسا کلی جو اپنے مصداق پر برابر سے صادق آئے. مثلا انسان ہے، انسان اب چاہے چھوٹا انسان ہو یا بڑا انسان، سب انسان کہلائیں گے کہ الگ الگ کہلائیں گے؟ سب انسان کہیں. گورا ہو چاہے کالا، سب کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے. تو ایسا کلی جو اپنے مصداق پر برابری سے صادق آئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ متواتر. اچھا، اور ایسا کلی جو اپنے مصادیق پر برابری سے صادق نہ آئے اس کو بولے گی مشکک. جیسے سفیدی، اس کی سفیدی، یہ بھی سفید ہے. آپ کا بھی کرتا سفید ہے، ٹوپی بھی سفید ہے، یہ کاغذ بھی سفید ہے. صحیح؟ کتاب، یہ دیوار بھی سفید ہے. لیکن کیا ساری سفیدی ایک جیسی ہے کہ الگ الگ ہے؟ فرق ہے نا. تو جس کی نور 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 نور، ایک ہے ٹیوب لائٹ کا نور، ایک ہے فوکس کا نور، ایک ہے بلب کا نور، ایک ہے نائٹ بلب کا نور. سارے بلب ہیں، سارے نور ہیں، سب میں روشنی ہے. موم بتی کا نور، لالٹین کا نور، لیکن ہر نور میں کیا ہے؟ فرق ہے. کہا ایسا کلی کہ جو اپنے مصادیق پر برابری سے صادق نہ آئے وہ مشکک، اور وہ کلی جو برابری سے صادق آئے اس کو بولیں گے متواتر. سمجھ گئے؟ بس ہو گیا، ختم کہا. غور سے دیکھیے. اب تطبیق عبارت پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں انواع المفہومی ینقسم المفہوم الی قسمین. مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ینقسم المفہوم، مفہوم تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، دو قسموں میں. اچھا قسمین تسنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ مجرور ہے، علامت جر کیا ہے یہاں؟ وہ تو جر دے رہا ہے. قسمین میں علامت جر کیا ہے؟ یا ہے. یا تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا سے. ٹھیک ہے. مرفوع ہوتا ہے الف سے، منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا سے. کہہ رہے ہیں ینقسم المفہوم، مفہوم تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، دو قسموں میں. ہما الجزئی والکلی، وہ دونوں کون ہیں؟ جزئی اور کلی. اب
جزئی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. تعریفہ یعنی تعریف الجزئی. تعریفہ یعنی تعریف الجزئی. ہاں کہاں جائے گا؟ جزئی کی طرف. الجزئی هو المفہوم الذی، ظاہر ہے یہاں مفہوم کی بات ہو رہی ہے، مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے. هو المفہوم الذی، وہ مفہوم جو یمتنع انطباقہ، جو مانع ہو صادق آنے میں، یمتنع جو مانع ہو، رکاوٹ کرے، انطباقہ صادق آنے میں، علی اکثر من مصداق واحد، ایک مصداق سے زیادہ. صحیح ہے؟ وہ مفہوم جو ایک مصداق سے زیادہ صادق آنے میں کیا ہو؟ مانع ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی. مثل جعفر، جیسے کہ جعفر، موسیٰ، بغداد، یہ سب کیا ہے؟ جزئی ہے. آئیے ایک نمبر کا حاشیہ کیا کہتا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں. وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ وَالضَّمَائِرُ كُلُّهَا جُزْئِيَّةٌ. سمجھ میں آیا؟ اس میں اشارہ جب ہم نے کر دیا هَذَا، ذَلِكَ، هَؤُلَاءِ، تو ان میں مخصوص کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ مخصوص کر دیا ہے. کیا ہے؟ جزئی. اسی طرح ضمائر، ہوا، انتا، انا، یہ سب کیا ہے؟ جزئی. اب دیکھیے کہہ رہا ہے الجزئی هو المفہوم الذی، وہ مفہوم جو یمتنع انطباقہ، جو صادق آنے سے مانع ہو، علی اکثر من مصداق واحد، ایک سے زیادہ مصداق پر. جیسے جعفر، موسیٰ، بغداد. اب جو جعفر ہے تو ایک ہوگا، کئی نہیں ہوں گے. موسیٰ ایک ہوگا، کئی نہیں ہوں گے. بغداد ایک ہوگا، نہیں ہوں گے. اقسام ہوں، آئیے اقسام اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ینقسم الجزئی الی قسمین ایضا. کہہ رہے ہیں جزئی کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ہما الحقیقی والاضافی. اچھا، جزئی حقیقی وہی تعریف ہے جو اوپر گزر چکی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الجزئی الحقیقی وَهُوَ الْجُزْئِيُّ الْمُتَقَدَّمُ، وہ جزئی جو چلا گیا اوپر. الَّذِي يَنطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيف، جس پر تعریف صادق آتی ہے. المذکور، جو اوپر ذکر ہو چکی ہے. فی اعلیٰ، اوپر کی طرف. وہ جزئی جو پہلے گزر چکا ہے کہ جس پر اوپر دی گئی تعریف صادق آتی ہے، وہی جزئی کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے. تو جزئی اضافی کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے الجزئی الاضافی وهو المفہوم المندرج، وہ مفہوم جو درج ہو تحت مفہوم اوسع منہ، ٹھیک ہے، اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت. اوسع یعنی زیادہ وسیع، زیادہ بڑا، یعنی ایسا مفہوم جو اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آئے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، انسان آئے کس کے تحت؟ حیوان کے تحت. حیوان آئے کس کے تحت؟ جسم نامی کے تحت. جسم نامی آئے کس کے تحت؟ جسم مطلق کے تحت. تو یہ سب اس وقت کیا ہو جائے گا؟ جب اس کے تحت آ رہا ہے تو اس کی طرف نگاہ کریں گے تو وہی کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. مثل قحطان، قحطان یعنی ضاحک، قحطان یعنی ضاحک، ہنسنے والا انسان. صحیح ہے کہ جب ہم ضاحک انسان کہیں گے تو اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف وہ آ رہا ہے. اب آئیے تنبیہ کیا کہہ رہے ہیں. تنبیہ میں دیکھیے، تنبیہ میں آپ کو بتایا وہی تنبیہ ہے کیا کہ الجزء الاضافی قد یکون جزئیا حقیقیا. جزئی اضافی، غور سے دیکھیے، قد یکون جزئیا حقیقیا، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ جزئی حقیقی ہو. مثل قحطان فباعتبار انطباقی تعریف الجزء الحقیقی علیہ ہوا جزئیون. کہا اس اعتبار سے کہ جزئی حقیقی کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے،
وہ کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے. وباعتبار اندراجہ تحت مفہوم انسان، اور اس اعتبار سے کہ وہ انسان کے مفہوم کے تحت آ رہا ہے. الذی ہوا اوسع منہ، جو اس سے وسیع ہے. ہوا جزئی اضافی، وہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. سمجھ میں آیا بیٹا؟ نہیں آیا؟ پھر سے دیکھیے، الجزء الاضافی یعنی جزئی اضافی. آپ ہیں ساتھ میں کہ آپ کو نہیں مل رہا ہے؟ ملا ہے نا؟ ہاں. الجزء الاضافی یعنی جزئی اضافی. قد یکون جزئیا حقیقیا، قد یکون ممکن ہے کہ ہو جزئی حقیقی. مثل قحطان، جیسے کہ ضاحک. مجھے بتائیے ہنستا کوئی اور کتے کو ہنستے دیکھا ہے؟ بکری کو، مرغی کو، بھینس کو، گائے کو یہ ہنستے دیکھا ہے؟ کون ہنستا ہے؟ فباعتبار انطباق تعریف الجزء الحقیقی، فباعتبار تو اس اعتبار سے انطباق و تعریف الجزء الحقیقی علیہ کہ اس پر جزئی حقیقی کی تعریف صادق آتی ہے. انطباق یعنی صادقانہ، کہ اس پر جزئی حقیقی کی تعریف صادق آتی ہے. ہوا جزئی حقیقی، وہ جزئی حقیقی ہے. وباعتبار اندراجہ تحت مفہوم انسان، اور اس اعتبار سے کہ یہ درج ہو رہی ہے انسان کے مفہوم کے تحت. الذی ہوا اوسع منہ، جو اس سے زیادہ وسیع ہے. ہوا جزئی اضافی، وہ جزئی اضافی ہوگا. وقد یکون کلیا، اور ممکن ہے کہ کیا ہو؟ کلی ہو. مثل انسان، جیسے کہ انسان خود کیا ہے؟ کلی ہے. لاندراجہ تحت مفہوم حیوان، لیکن اس لیے کہ یہ حیوان کے مفہوم کے تحت آ رہا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. الذی ہوا اوسع منہ، جو حیوان کیا ہے؟ انسان سے وسیع مفہوم ہے. تو جب انسان حیوان کے تحت آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. یعنی اسی انسان کو پھر کیا بولیں گے؟ جزئی اضافی. اتنے پہ اکتفا کریں کہ مکمل کر دیں بات کو. چلیے اتنا دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کل آپ کو کلی ایسے تو شرح کر دی ہے، لیکن کل پھر مزید شرح کر کے اور اس کو آگے بڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.